السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام خواجہ سرا مخنث ہجڑے سے پردہ۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خواجہ سراؤں سے پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پہلے تو میں آپ کو یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ عموماً جو خسرے بھی ہم بولتے ہیں، ہجڑے بھی بولتے ہیں، ان کو آج کل کی زبان میں خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ یہ خواجہ سرا تھے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ بہت زیادہ تہذیب والے لوگ گنے جاتے تھے، اور یہ آداب والے، تو اس لیے گھروں میں عموماً ہوتے تھے، اور یہ بہت سارے گھریلو معاملات جو تھے، خاص طور پر گھر کا جو بجٹ ہے، گھر کی جو انتظام کاری ہے، لوگ مردوں کی بجائے گھروں میں یہ خسرے اور خواجہ سراؤں کو ہی رکھتے تھے۔ تو خواجہ سرا جو ہے اس کے حوالے سے اسلام کے ابتدائی دور میں اتنی زیادہ تنگی نہیں تھی۔ ان کے اوپر جو ان کو نارملی وہی بے شعور لوگوں میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ چونکہ نہ عورت ہوتے ہیں نہ مرد ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے لوگوں کی گمان بہتر تھا۔ تو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے گھر میں تشریف لائے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو ازواج مطہرات کے پاس ایک مخنث تھا، وہ آتا رہتا تھا، تو اس کی رکاوٹ نہیں تھی، تو اس آپ کی موجودگی میں ایک دفعہ وہ باتیں کر رہا تھا، تو اس نے کہیں ایک عورت بہت موٹی تھی، اس کے حوالے سے اس نے اچھی بری باتیں کہا کہ وہ اس کے پیٹ پہ جب آگے سے دیکھیں تو 4 سلوٹیں ہوتی، جب چلتی ہے تو پیچھے سے دیکھیں تو 8 سلوٹیں ہوتی، کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ باتیں بہت نازیبا گزریں، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو میرا گمان جو ہے اس کے برعکس یہ جو ہے یہ تو عورتوں کے خفیہ معاملات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ جو ایک ان کے بارے میں رائے ہے وہ درست عمومی معاشرے میں قائم ہے، وہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ازواج مطہرات سے آئندہ سے ان سے پردہ کیا، اور اس خسرے کو وہاں سے نکال دیا، اور کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ وہ صرف آبادی میں آئے اور وہ اپنا کھانا شانا لے کر چلا جائے۔ اور بعد میں جب اس کے حالات تھوڑے سے مشکل ہوئے تو جب سفارش کی گئی تو اس کو ہفتے میں 2 مرتبہ آبادی میں آنے کا۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی خسرا ہجڑا جو ہے یا خواجہ سرا جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہے تو اس کے تو حکم اور ہوگا، لیکن اگر اس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو، اور اس کے لیے یقین کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ ویسی سمجھ لیں کہ آپ اس کو جج کریں، اور ججمنٹ کے بعد اگر آپ کو محسوس ہو کہ وہ عورتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہیں کرتا، تو اس صورت میں تو اس کے بارے میں حکم اور ہوگا۔ لیکن اگر کسی کی صورتحال اس طرح کی ہجڑے کی، خواجہ سرا کی ہو، تو عمومی طور پر اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ خسروں سے بھی پردہ جو ہیں عورتیں ویسے ہی کریں جیسے وہ مردوں سے کرتی ہیں، اور ان سے اختلاط سے بچیں، اور اپنے آپ کے جو زیب و زینت ہے اس کا اظہار، چاہے وہ اپنی طرف سے عورت کے طور پر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو کسی طرح سے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، تاکہ وہ آگے باتیں لوگوں تک نہ پہنچائے، کیونکہ خسرے جو ہیں وہ مردوں سے بھی ملتے ہیں، عورتوں سے بھی ملیں گے، تو اس طرح سے وہ بات کو آگے پہنچانے کے زیادہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا جس طرح ہم لوگ عام ہاتھ ملاتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں، تو کیا ان کو چھونا ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ آدمیوں مردوں کے ساتھ مل رہا ہے تو مردوں کے ساتھ اگر وہ سلام دعا اس کی ہوتی ہے، میرا جہاں تک اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو وہ مردوں کے ساتھ تو اگر اس کا سلام دعا، لیکن عورتوں کو تا وقت ہے کہ میں جیسے کہا کہ اگر ججمنٹ پوری طرح سے تسلی نہ ہو ہر طرح سے، تو اس صورت میں عورتوں کو بھی ان کو نہیں چھونا چاہیے۔ اچھا، صحیح۔ عورت کا پردہ کس حد تک ضروری ہے؟ تو عورت کا جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ عورت ویسے ہی پردہ کرے خسرے سے، نہ تو اس کو چھوئے، اور ویسے ہی پردہ جو ہے وہ چہرے کا جو مثال کے طور پر ٹکی نظر آئے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں، اور اگر اس سے بھی وہ اجتناب کرے، چونکہ یہ لوگ چونکہ بازاری ٹائپ ہوتے ہیں، آگے پیچھے جاتے آتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان سے جو خطرے کی بو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ مردوں کی نسبت سے بھی ان سے ریلیٹیولی جو ہے، جیسے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردہ کرتی ہے، تو ان سے زیادہ پردہ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ امید ہے ویورز آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن تو ملی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کچھ سوالات ہیں، جس طرح میں پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہتی آتی ہوں،
آپ کمنٹ باکس میں مینشن کریں اور انشاءاللہ ہم ضرور ان کے جواب بھی دیں گے، اور جلدی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔